تھوڑا. ایک دن حضور کو ہے صفا کے اوپر سے پہاڑی کے اوپر سے جا رہے, عبداللہ بن جدان کی لونڈی وہاں سے لکڑیاں توڑنے آئی ہوئی ہے. حضور گزرے تو سامنے سے ابو جال بھی آ گیا, ہاتھ کے اندر ڈنڈا پکڑا ہوا, چھڑی پکڑی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اول فول بکنے لگا, میں نے سنا ہے تو نے 37-38 لوگ گمراہ کر دیے ہیں, میں نے سنا ہے اب تو حرم میں نمازیں بھی الگ پڑھنے لگا ہے. بڑی عجیب باتیں. حضور خاموش رہے, سنتے رہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہے تو پھر بےدبی کرنے لگا زبان سے. پھر بھی حضور خاموش رہے اور صبر اور تحمل کا پہاڑ بنے رہے. تو عبداللہ بن جدان کی لونڈی کہتی ہے کہ اب اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور زور کے ساتھ حضور کے سر اقدس پہ مارا. نبی کریم نے امامے کا پلو پکڑا اور حضور نے اپنے اس زخم پہ رکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے. عبداللہ بن جدان کی لونڈی سر پہ لکڑیوں کا گٹھے رکھے میں بے حیرت گزر رہی ہے. سامنے سے حضرت امیر حمزہ آ رہے ہیں, کچھ پھل پکڑے ہوئے ہیں, کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں, کچھ سامان ہے, ایک نیزہ ہے بائیں ہاتھ میں. لونڈی نے روک لیا, کہنے لگی حمزہ تجھے پتا ہے تیرے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جال نے کیا کیا ہے؟ جناب امیر حمزہ رک گئے. چچا ہوتا تو باپ ہی ہے نا, اگر بھتیجے اسے بنا لے تو. بھتیجا ہوتا تو بیٹا ہی ہے, اگر چچا اسے سمجھ لے تو. رشتہ تو بڑا پیار اور خلوص کا ہے, اگر کچھ سمجھے تو. پتہ ہے کیا کیا ہے؟ تو امیر حمزہ آنکھیں کھول دی. کیا ہوا؟ لونڈی کہنے لگی حمزہ آج حضور گزر رہے تھے تو پہلے اس نے گالیاں دی ہیں اور پھر حضور کے سر اقدس پہ ڈنڈا مارا. ایمان کی آبیاری کے لیے وائس آف ARQ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. بہت شکریہ. آپ کے بھتیجے بولے نہیں, آنکھوں میں آنسو لیے گھر چلے گئے. عبداللہ بن جدان کی لونڈی کہتی ہے اتنا غصہ آیا کہ ہاتھ کام پہ حضرت امیر حمزہ, پھل وہیں پھینکے, کھجوریں زمین پہ پھینکی, ڈنڈا پکڑا, نیزہ پکڑا اور ابو جال کے دروازے پہ دستک دی. کرما آیا, کدھر ہے تیرا باپ؟ کہا وہ تو گھر نہیں. کہا آئے تو اسے کہہ دینا امیر حمزہ آیا تھا, ذرا خیر ہے, خیر نہیں تیری, تیاری کر لے. وہاں سے نکلے تو حرم شریف میں آئے. یوں جتھا بنا کے قریش مکہ بیٹھے ہیں. حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ قریش کے درمیان ابو جال بیٹھا, دوڑے آئے, جہاں سے نیزہ چبویا جاتا ہے اس طرف سے ہاتھ میں پکڑا اور اس کی جو پشت تھی وہ زور سے ماری ابو جال کے سر میں, سر پھٹ گیا. پھر تھپڑ مارا, زمین پہ گرایا, پھر اپنے پیروں کے ساتھ پیٹا اسے. تو کیا سمجھتا ہے محمد کا باپ کوئی نہیں تو تو جو مرضی کرے گا؟ تجھے پتہ نہیں حمزہ ابھی زندہ ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ میں اس کا چچا ہوں؟ میں چھاؤں بن کے ساتھ کھڑا ہوں گا. خبردار, آج کے بعد تو نے میرے بھتیجے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تیری آنکھ نکال دوں گا. اگر تو نے انگلی اٹھائی تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا, اور اگر تو پیروں سے چل کے اس کی طرف گیا تو ٹانگیں کاٹ دوں گا تیری. خبردار اگر تو آیا تو. مارا. دلیر بڑے تھے, کسی کو جرت نہ ہوئی بولنے کی. ابو جال بھی کہنے لگا میں نے آج ستایا ان کو, کوئی بولے نہ. وہاں سے حضرت امیر حمزہ پریشانی کے عالم میں حضور کے گھر پہنچے. نبی کریم کے دروازے پہ دستک دی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دروازہ کھولا ہی تھا. سامنے چٹائی پہ حضور بیٹھے ہیں اور نبی کریم کے سر پہ جو سفید رنگ کی پٹی باندھ رکھی ہے سیدہ خدیجہ نے, وہ بھی خون سے بھری ہوئی ہے. حضرت امیر حمزہ نے نبی کریم کا خون دیکھا تو مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت امیر حمزہ دوڑ کے گئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں حضور کا ماتھا چوما اور پھر روئے. کہنے لگے بھتیجے غم نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا, میں لے آیا ہوں بدلہ. اگر اس نے تجھے ایک تھپڑ مارا تھا تو میں نے 4 مارے. اگر اس نے ڈنڈا مار کے تیرا سر پھوڑا تھا تو میں نیزہ مار کے پھوڑ کے آیا. غم نہیں کرنا, خوش ہو جا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور آگے بڑھے اور نبی پاک نے اپنا سر اپنے چچا کی چھاتی سے لگایا. پھر حضور روئے. جب مقدس آنکھوں سے آنسو چھلکے
تو رخسار پہ ہاتھ رکھ کے ماتھا چوم کے حضرت امیر حمزہ کہنے لگے میں نے کہا ہے نا غم نہیں کرنا، خوش ہو جا، راضی ہو جا، میں نے بدلہ لے لیا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے چچا میں تو راضی نہیں ہوتا۔ جب کہنا نہیں ہوتا تو حضرت امیر حمزہ پھر پھوٹ کے روئے، کہنے لگے میرے بھائی کے بیٹے، میرے ماں جائے تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے چاچا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ کہا اچھا تو کلمہ پڑھنے سے راضی ہو جائے گا، کلمہ پڑھنے سے خوش ہو جائے گا؟ حضور روئے، میں ہاں میں راضی، پڑھا کلمہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، تجھے راضی کرنا ہے تو پڑھا کلمہ۔ حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھایا، حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے، بس پھر سایہ بن گئے نبی پاک کا، ہر وقت حضور کے ساتھ، ہر وقت خدمت اقدس میں، ہر وقت گھر گئے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ کہتے ہیں کیا ہوا؟ فرمایا میرے گھر میں وہی رہے گا جو محمد کا کلمہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ۔ اب اس گھر کی چھت کے نیچے اسی کو جگہ ملے گی جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے۔ تو زوجہ کیا کہتی ہے؟ زوجہ اللہ اکبر کہتی ہے میں تو آپ سے ڈرتی تھی، میرا تو بڑا پہلے کا پروگرام تھا، مجھے تو ڈر لگتا تھا کہ آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، پرانا پروگرام تھا۔ کہاں اچھا پڑھ پھر کلمہ۔ سارے بچے، سارا گھرانہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاروں بیویاں سب کی سب مسلمان ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ 3 دن ہوئے کلمہ پڑھے، اور جب کلمہ پڑھا تو پھر پورے مکے میں ڈنڈورا پیٹا، گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور سارے شہر کا چکر لگایا، فرمایا میں ہو گیا مسلمان، اب ذرا خیال کر کے آنا، اب کوئی تنہا نہ سمجھے، اب ذرا احتیاط سے آنا، اب ذرا ہوش سنبھل کے آنا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں حمزہ ہوں اور مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اونچا لمبا قد، گورا چٹا رنگ، طبیعت کی بناوٹ، مزاج کی سخاوت، ادائیں دل ربانہ، آواز گرجدار، پورے مکے میں دہائی دی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ذرا سوچ سمجھ کے نکلے جس نے گھر سے نکلنا۔ آ گئے، 3 دن ہوئے کلمہ پڑھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے، حضور وہاں تشریف فرما ہے، حجرہ اقدس میں حضرت امیر حمزہ پہرا دے رہے۔ حضرت زید بن ارقم اچانک آئے، دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگا دی۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا حضور عمر آ رہا ہے، گلے میں ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے، عمر آ رہا ہے۔ حضرت عمر بہن سے قرآن سن کے آ رہے ہیں۔ کہا عمر آ رہا ہے گلے میں، حضرت امیر حمزہ کہنے لگے تو دروازہ کیوں لگایا ہے؟ حضور آپ کو پتہ نہیں وہ عمر ہے؟ فرمایا کھول دروازہ، وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں، کھولنا دروازہ، اگر وہ عمر ہے تو میں۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، حفیظ جلندری کہتے ہیں ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اور اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیگ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ کہا اگر نیت ٹھیک نہیں تو ایک دفعہ آنے تو دو، وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں۔ حضور مسکرائے، فرمایا یا حمزہ لا تعجل، حمزہ جلدی نہ کر، اے حمزہ۔ کوئی حضور فرما رہے ہیں وہ خود تو نہیں نہ آیا، میں نے تو دعا مانگ کے بلایا ہے، خود تو نہیں نہ آیا، دعا مانگ کے آیا۔ حضرت امیر حمزہ پھاٹک پہ کھڑے ہیں، جناب عمر اندر داخل ہوئے، میں عمر کدھر آیا ہے؟ حضرت عمر نے گردن جھکائی، گردن، اور پھر نظر اٹھائی، فرمایا 3 دن پہلے جس کام کے لیے آپ آئے تھے 3 دن بعد اسی کام کے لیے میں آیا ہوں۔ 3 دنوں میں 2 جرنیل، 2 سپہ سالار، 2 دلیر، 2 مجاہد، 2 توانا اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دیے۔ بس کلمہ پڑھا حضرت عمر نے تو حضرت عمر پہلی لفظ کیا؟ حضور آپ سچے؟ اور میں سچا ہوں تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا۔ کہ حضور قرآن سچا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اسلام سچا ہے؟ ہاں۔
تو کہا پھر چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھے؟ حضور لوگوں کے پاس ایک شیر ہو تو کافی ہوتا ہے، آپ کے پاس تو ڈبل ڈبل ہے۔ حضور نکلے، فرمایا کیا کرنا ہے؟ کہا 2 صفیں بنائے۔ 2 صفیں بن گئیں۔ 40 مسلمان کون ہیں؟ 20 ایک صف میں، 20 ایک صف میں۔ ایک صف کے آگے تلوار لے کے عمر فاروق ہے، اور ایک صف کے آگے آگے تلوار لے کے حضرت امیر حمزہ ہے۔ بس یہ 2 دلیر آئے تھے۔ اسلامی تاریخ میں ان 2 جوانوں کا آنا تھا کہ حضرت زید کے حجرے سے نکل کر اسلام کعبے میں داخل ہو گیا۔ بس حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم کی تشریف آوری نے حضرت زید بن ارقم کے گھر سے نکال کے اسلام کو حرم میں، بس اس دن آیا ہے حرم شریف میں اسلام، آج تک ہے اور قیامت تک انشاءاللہ، قیامت تک انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ، اسلام قیامت تک۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی گزر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر، اور جب ہجرت کرنے لگے تو وہی انداز اختیار کیا جو حضرت عمر کا ہے۔ باقی چھپ چھپ کے گئے۔ حضرت امیر حمزہ نے تلوار نکال لی، فرمایا جس کا ارادہ ہونا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور جس کا پروگرام ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے، اور جس کا ارادہ ہو کہ وہ دنیا سے نکل جائے، وہ آئے اور حمزہ کو روک کے دکھائے دلیری کے ساتھ، للکارتے ہوئے مدینے سے۔ اور مدینے پہنچ کے کہنے لگے حضور میں آ گیا ہوں، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے تو مجھے اس کا بھائی بنائیے گا جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیتا ہوں۔ زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیا۔ حضرت امیر حمزہ مدینہ منورہ میں دلیری، شجاعت، وارفتگی، پیار، محبت، یگانگت، اور صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام ان کو پاس بٹھاتے، جب باتیں ہو رہی ہوتی تھی نا تو گھنٹے گزر جاتے تھے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کچھ ہو رہا۔ اتنا پیار تھا محبوب پاک کے ساتھ، اتنی محبت تھی، کتنا وقت گزر جاتا باتیں کرتے، حضور اٹھتے ہی نہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا پیار کی گفتگو ہو رہی۔ حضرت امیر حمزہ بدر سے پہلے 2-3 چھوٹے چھوٹے مار کے ہوئے، 4-5 کے لگ بھگ، جتنا بھی مارک باقاعدہ جنگ تو بدر کی ہوئی، چھوٹے چھوٹے مار کے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو بھیجا سپہ سالار بنا، اور بدر کا موقع آیا تو حضور نے فرمایا حمزہ کرنا کیا ہے؟ کہا حضور کرنا ہم نے وہ ہے جو آپ نے حکم دینا ہے، آپ حکم دیتے جائیے گا اور پھر ہماری طرف دیکھتے جائیے گا۔ حضرت امیر حمزہ نے ایک تو ہندا کے باپ اتبا کو، اتبا سردار بن کے آیا تھا بدر میں، تو سردار کو قتل کیا بدر کے میدان۔ پھر تیمہ بن عدی جو جبیر بن مطعم کا والد ہے، نہ چچا ہے، اس کو بھی قتل کیا حضرت امیر حمزہ نے، اور بدر کی جنگ جیتنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، شیر بن کے۔ اور جب بدر کے بہت سارے کافروں کو قتل کیا تو حضور نے فرمایا حمزہ، زمین پہ آپ کا نام حمزہ ہے اور آسمانوں میں کیا ہے پتہ ہے؟ کہ حضور نہیں، فرمایا آسمانوں میں نام ہے اسد اللہ و رسول، اسد اللہ ہے، خدا کے بھی شیر ہو، مصطفیٰ کے بھی شیر ہو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 1 سال کے بعد، بدر کی جنگ کو 1 سال ہوا تو چھوٹی عید کے فوراً بعد شوال کے مہینے میں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ماشاءاللہ شوال کے مہینے میں مکے کے کافر تیاری کر کے آئے۔ پہلے 1000 کا لشکر تھا، اب 3000 کا لشکر ہے، تیاری کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ فرمایا عزت افزائی کے لیے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے جہاد کیا جائے، لیکن جنت کے شوقین اور شہادت کو مقصد زندگی سمجھنے والے دلیروں نے کہا حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن سمجھ لے کہ ہم بزدل ہو گئے، باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا حمزہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو قسم کھا لی ہے۔ حضور میں نے تو کس بات کی؟
کہ حضور قسم کھائی ہے جب تک باہر نکل کے کافروں کو مار نہیں دیتا اتنی دیر تک کھانا ہی نہیں کھانا. ایک کافر جب تک میری تلوار سے قتل نہیں ہوتا تب تک میں نے کھانا ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے, حضور نکلے 1000 کا لشکر لے کر. کتنا لشکر؟ 1000 کا لشکر تھا تو 300 منافق شامل تھے اس میں. جب پتا چلا نا منافقوں کو احد کے قریب جا کے کہ لڑنا ہی لڑنا ہے, یہ تو گئے تھے نا بدر کے چاہ میں کہ مال ہاتھ آئے گا بڑی جلدی کافر بھاگ جائیں گے, جب پتا چلا نا وہ بڑی تیاری سے آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے نقصان اٹھانا پڑے, تو 300 منافق واپس آ گیا. کتنے بچ گئے؟ تو منافقوں کی تعداد اس دور میں کتنی تھی؟ فیصد کتنے بنے؟ جی منافقوں کا پوچھ رہا ہوں. 30% کون تھے؟ بولے تو صحیح یار. یہ میں آپ کو معتبر حدیثیں عرض کر رہا ہوں. کتنے منافق تھے؟ مسلمان کتنے؟ نہیں چنگا بھلا کلمہ پڑھتا ہے, چنگا بھلا مسیطے جانا ہے, چنگا بھلا مدرسہ بنایا تو مولوی اور جانے نے تو مگر نماز ہی نہیں ہوتی, شدائی ہوئے. حالانکہ کتنے فیصد ہے جی؟ ہاں نہیں تو پھر بھی نہیں مننا, مجھے پتا ہے, ہمیں میں جن مرضی دلیل دے دیا. کتنے فیصد ہے اس دور میں؟ تو آج 3% تھے, آج بھی منو نا, ان آج زیادہ نے. آج کنے نے؟ بولے تو صحیح. تو پھر میں پیچھے نیند لاؤ دے, من پتا بھی ہو گئے. دیو جواب ہوں نہیں تصا دینا, تو باہر جا کے تصا آخنا ویکھے نا, پھر وہی گل کر چڑی. بھائی سمجھے نا بات کو, کسی کے ساتھ ہماری بات سانجھی نہیں, لیکن جو بات ہے بہرحال وہ ہے. کتنے تھے اس دور میں جو آئے تھے ساتھ تلواریں لے کے, داڑیاں بھی ہوں گی, نمازیں بھی ہوں گی, سارا کچھ تھا نا. احد تک آئے لیکن ساتھ چلے. آج بھی فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے, بچے کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں. اقوام متحدہ کا ترجمان جو مسلم نہیں, فلسطینی نہیں, لیکن مسلمانوں کا حال بتاتے ہوئے وہ کافر بھی رو پڑا ہے. لیکن جن کا بارڈر فلسطین کے ساتھ ہے اور جو بہت بڑے توحید پرست ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرح منہ کرنا ان کے نزدیک کفر اور شرک ہے, ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آیا. ان کو ایران نے اور دیگر ملکوں نے کہا ہمیں جگہ دو, ہمیں رستہ دو, ہم فلسطین کو اصلاح دیں. لیکن وہ کہتے ہیں تمہیں رستہ دے دیا تو تم یہاں بیٹھ جاؤ گے آ کے. مجھے بتاؤ, میرا سینہ چھلنی ہے, چھلنی, کٹتے ہوئے بچے. مجھے بتاؤ میں اسرائیل کو مجرم قرار دوں یا جو رستے نہیں دیتے ان کو مجرم سمجھوں؟ بولے نا نہیں, میں غلط ہوں تو مجھے سمجھا دے, اللہ جانتا ہے, میں اپنی اصلاح کر لوں گا. اسرائیل اکیلا مجرم ہے جو وہاں اسلحہ نہیں جانے دے رہا, فوجیں نہیں جانے دے رہا, وہ مجرم نہیں؟ اور جو میری اور آپ کی طرح چپ کر کے بیٹھا ہوا وہ مجرم نہیں؟ کٹتے ہوئے بچے سسکتے. اور کل آن دی ریکارڈ پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا ہے, امریکہ نے کہا ہم نے $1 کروڑ کا اسرا اسرائیل کو دے دیا ہے. سنیے خبریں آپ نے, کوئی حکمران آپ کا بول رہا ہے امریکہ کے خلاف, پھر اپوزیشن کا یا حکومت کا. مجھے پاکستان کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں اللہ کے فضل سے, اور اللہ مہربانی کرے تو کبھی ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن کیا حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں ان کے سفیر کو بلا کے کہ جا دوڑ جا؟ تو مسلمانوں کو کتنا اسلحہ دیا؟ 1 کروڑ. اور یہ سارے میڈیا نے بتایا, مسلم نان مسلم سب نے, اور مصدقہ ان کی رپورٹ ہے اپنی. کس سے گلا کریں؟ اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں, جب ہماری باری آئے گی تو دیکھی جائے گی. ہمیں وہ نا اکیلے اکیلے کر کے مار رہا, اور یہ جو اندر منافق بیٹھے ہوئے نا ہمارے اپنے اندر, ان کی وجہ سے مار رہا. ایران کو پہلے اس نے افغانستان کو مارا تو اکیلے کر کے کوئی بولا, پھر عراق کی باری آئی تو ایک عراق اکیلا جھلستا رہا آگ میں, کوئی بولا دائیں بائیں سے. پھر مصر کی باری آئی, اس کے بعد لیبیا آئی, باریاں سب کی. بولے تو صحیح یار, بول تو دیں تھوڑی دیر کے لیے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کل باری ہے فلسطین کی, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے دلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیا تو کبوتر کو چھوڑ جائے گی؟
लेकिन इसकी आंखें बंद हैं ये मेरे साथ, तो आंखें ना बंद करो, तैयारी करो, तैयारी करो। हम तो बारियों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब लगती है। और सारे इस्लामी मुमालिक, सारे, दो चार हमारा नजरियाती और फिक्री इख्तलाफ होगा ईरान के साथ, लेकिन दिलेराना बात की उन्होंने कहा सारे मुसलमान मुल्क असला दें, हम भी देते हैं, कोई जवाब तो फराम किया जाए ना। मेरे दोस्तों, फलस्तीन की बच्चियां आज भी नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछती हैं कि सोनिया, आपने 15 साल हमारी तरफ मुंह करके, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 15 साल आपने नमाजें पढ़ी हैं, आपका 15 साल चेहरा बद्दुहा हमारी तरफ रहा है, आपकी उम्मत तो एक बार भी नजर भर के हमें देख नहीं रही। हुजूर 15 साल आपका रुख अतहर इधर रहा है, और एक बंदा, एक शख्स भी दर्द के साथ करा नहीं रहा। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले। और परसों ईद के मौके पर उन्होंने जंग बंदी का ऐलान किया, और जब आए फलस्तीन के लोग, बाजारों में आए भी बेचारे कफन खरीदने थे, बाजारों में आने वालों पर बम उन्होंने फोड़ दिए। और फिर इसराइल के लोगों ने गाने गा के, बजा के कहा कि अब फलस्तीन के स्कूल नहीं खुलेंगे, इसलिए कि हमने बच्चा ही कोई नहीं छोड़ा, तो स्कूल कौन जाएगा। नस्ल कशी की जा रही है, उनकी नस्ल खत्म की जा रही है। ईद वाले दिन मेरे पास वो अखबार का टुकड़ा मौजूद है, मैंने संभाल के रखा है, कल ना आज का है शायद, जिसके अंदर उन्होंने, एक शख्स नमाज ईद अदा कर रहा है और सजदा करके जब उसने हाथ उठाया तो उसकी थोड़ी से पेशानी से लहू उसके हाथों में गिर रहा, तो वो नमाज ईद पढ़ रहा है। आराम से 20-20 सूट खरीदने वालों और 25-25 हजार के जूते लेने वालों, और अपने घर में बकरे का 15-15 किलो गोश्त लाने वालों, सुबह कयामत मुझे भी जवाब देना है अल्लाह की बारगाह में, और आपको भी जवाब देना है। चंद जुमले बोल के इजहारे हमदर्दी करने का भी वक्त हमारे पास कोई नहीं। चाहिए ना सारा दिन फलस्तीन की बात हो, लेकिन कोई 14 अगस्त मनाने जा रहा है, तो कोई 1 अगस्त मनाने जा रहा है, तो कोई 25 अगस्त मनाने जा रहा है, और बारी का इंतजार कर रहे हैं सारे कि हमारी बारी कब आती है। तो ये मुनाफिकीन का टोला जो 30% उस वक्त था, और आज उससे अपनी अपनी हुकूमतें, छोटी छोटी टोलियां, छोटे छोटे गिरोह, छोटी छोटी मुसीबतें इकट्ठी करके बैठे हो। याद रखना, ये तुम्हें अकेले अकेले करके मार रहा है, तुम्हारी बारी लग गई है, अब हर शख्स का वक्त आने वाला है, और हमें उस वक्त होश आएगी जब हमारी गोद में आके बम गिरेगा, जब हमारी गोद में। उससे पहले समझ जाओ, भाग आ जाओ। कुछ नहीं कर सकते तो अपनी दुकान पे, फट्टे पे, घर में बैठ के ये लफ्ज ही बोला करो कि हम फलस्तीन वालों के साथ हैं, हम फलस्तीन वालों के, हम उनके। अभी नहीं बोल रहे सारे, आप देख लें, या मस्जिद में नहीं बोल रहे, इसलिए कि हमारा ये मौकफ है कि मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मुझे कोई उठा के ले गया तो मेरे घर वालों का क्या बनेगा, तो मर गए तो क्या बनेगा। हम फलस्तीन वालों के, हर लिहाज से हम उनके, हर हवाले से हम उनके साथ हैं। और मेरे दोस्तों याद रखना, कभी कभी उनकी मुसीबत याद करके भी रोया करो, उनसे प्यार करके रोया करो, इसलिए कि जो मुस्तफ़ा की उम्मत के दुख में आज शरीक होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल उसके दुखों को बांट लेंगे, उसकी परेशानियों को हल करेंगे मेरे महबूब पाक। तो ये तकलीफ है जो बार बार जुबान पे आ जाती है, लुटती हुई दास्तान मुसलमानों की, और बिखरा। और एक होता है ना बंदा कमजोर है तो मार खा जाए, हम कमजोर भी नहीं। एक है ना गरीब है तो मार खाए, हम गरीब भी नहीं। तेल सारा हमारे पास है, सोना सारा, एटमी ताकत, फौजे, असला। मार खाने की वजह सिर्फ दौलत है, ऐश है, इशरत है। एसी नहीं छोड़ना चाहता कोई बंदा भी, कोई शख्स हुकूमत नहीं छोड़ना चाहता। ऐशो इशरत ने, दुनियादारी ने सिर्फ मुसीबत खड़ी कर दी है। बाकी हम कमजोर हैं, हम उस वक्त कमजोर नहीं थे जब 313 थे, तो आज तो 1.25 अरब के लगभग है। तो मेरे दोस्तों, हिमायत फलस्तीन की ये बड़ी जरूरी है।
اور دعا کرنا ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. ہر نماز میں، ہر رنگ میں، ہر انداز میں ان کے لیے دعا کریں. اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ انہیں ظلم سے محفوظ فرمائے، اللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور اللہ تجھے واسطہ مصطفیٰ کے مدینے کا امریکہ کی دھجیاں بکھیر دے مولا، اس کو بانٹ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور ہم نہ کریں گے تو اللہ ایسے لوگ لائے گا. اللہ لے آیا کرتا ہے، اس کا قانون ہے، وہ لے آتا ہے، لے آئے گا، بکھر جائے گا یہ سارا. میں اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھوں گا تو میری اولاد دیکھے گی، اور میری اولاد نہ دیکھ سکی تو میری تیسری نسل دیکھے گی. یہ ٹوٹے گا، یہ بکھرے گا، یہ تباہ ہوگا. اگر جھنڈا بلند ہوگا تو محمد عربی کے دین کا جھنڈا بلند ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا بلند ہوگا. اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ. پر ہمیں ہوش آ رہا، ہمیں ہوش آیا. پیر صاحب بھی ہاتھ چموا رہے ہیں، مریدوں کو لے کے حجرے میں بیٹھے ہیں. کم از کم جی ٹی روڈ پہ ایک دن آ کے احتجاج ہی کر لیتے، ایک دن آ کے احتجاج ہی کر لیتے. اس پہ مرید کٹھے ہو سکتے ہیں تو فلسطین کے لیے نہیں کٹھے ہو سکتے؟ سیاستدانوں کے کارکن اگر ان کے حق میں اور ان کے سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج کرنے کٹھے ہو سکتے ہیں تو فلسطین کے لیے کٹھے نہیں ہو سکتے؟ شاگرد اگر اس کام کے لیے آ سکتے ہیں تو اس کام کے لیے نہیں آ سکتے؟ کارخانہ دار اپنی مرضی سے سٹرائک کرانا چاہے تو سارے مزدور بات مان سکتے ہیں، تو فلسطین کے حق میں 2 منٹ کے لیے روڈ پہ نہیں آ سکتے؟ بولے نا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ذاتی مفادات میں الجھے ہوئے ہیں. بس ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے. بس ہم اس چکر میں ہیں. اور یاد رکھنا میرے دوستو، وہ بھی رسول اللہ کی امتی ہیں. صبح قیامت ہم نے جواب دینا ہے اللہ کی بارے، یاد رکھیے گا. تو کتنے منافق پہنچ گئے ساتھ؟ بھول گئے بات آپ؟ یہ تو ہر چند مشاہدہ حق کی ہے گفتگو، یہ رہتی نہیں بادہ و ساگر کہے بغیر. اور ہماری زبانوں میں جب تک قوت ہے ہم بات تو کرنے کا حق رکھتے ہیں نا، اور وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. 300 منافق ساتھ ہیں احد کے میدان میں، لیکن جب پتہ چلا نا مار کھانی ہے، چوری کھانے والے مجنو اور ہوتے ہیں اور جان دینے والے اور ہوتے ہیں. جب پتہ نا مار کھانی پڑے گی تو وہیں سے واپس آ گئے 300. باقی کتنے بچے؟ حضور نے فرمایا نکلو تو کاسوں نے آپ حکم کرتے جائے. احد کا میدان سج گیا، 700 کا لشکر مسلمانوں کا اللہ اکبر کہتا ہوا محبوب کریم علیہ السلام کی قیادت لازوال میں ڈٹ گیا. کفار آئے 3000 کا مجمع لے کے. چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں عتبہ کو قتل کیا تھا تو عتبہ کی بیٹی ہندا نے کہا کہ جو معاذ اللہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کرے گا اور ان کا کلیجہ نکال کے مجھے دے گا اور میں چباؤں گی، منہ مانگا انعام دوں گی. چونکہ تیمہ بن عدی کو حضرت امیر حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا تو اس کے بھتیجے جبیر بن مطعم نے کہا کہ جو حضرت امیر حمزہ کو شہید کرے گا میں انعام دوں گا. ایک بخشی نام کی شخصیت، ان کا نام ہے ابو وسمہ بخشی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر میں یہ کام کر دوں تو کہنے لگے تجھے آزاد بھی کریں گے، انعام بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے. کہتے ہیں میں تیر اندازی میں، نشانہ بازی میں بڑا ماہر تھا. ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کے میں بیٹھ گیا. حضرت امیر حمزہ نے 39 کافروں کو قتل کیا. کتنے؟ بولیے گا. 39 لوگوں کو قتل کیا. کہتے ہیں سامنے آ کے تو مارنے کی میرے اندر جرت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ کا سامنا کرنے کی کوئی جرت کر سکتا نہیں. فرماتے ہیں سامنے تو نہیں آ سکتا تھا، دور سے بیٹھ کے تیر مارا. ان کی آنکھ سے ہوتا ہوا ان کے پچھلی سائیڈ سے تیر نکلا. فرماتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے میری طرف بڑھے، لیکن ان کا خون اتنا نکل گیا کہ وہ کمزور ہو کے گرے. اور زبان پہ لفظ یہ ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں، رب کعبہ کی قسم میں کم. کہتے ہیں جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک پرواز کر گئی تو بخشی کہتے ہیں میں نے اٹھا، ان کا میں نے پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکال کے ہندا کو دیا، چبا گئی. پھر ان کے کان کاٹے گئے،
नाक काटी गई, फिर उनकी आंखें निकाली गई। फरमाते हैं शहीद हो गए, 70 के करीब सहाबा शहीद हुए। और जब शुहदा की मय्यतें तलाश करते करते हजरत अली पहुंचे हजरत अमीर हमजा तक, तो जनाब अली की सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। और हजरत अली मुर्तजा से सहाबा कहने लगे इतना रोते क्यों है? तो शहीद हो गए। और वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाम वलाकिन ला तशउरून, तो शहीद हो गए। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत मुबारक पर खड़े हजरत अली कहने लगे रोता इसलिए हूँ कि मेरे महबूब से देखा ना जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये गम का पता चलेगा तो मामला कैसे बढ़ेगा। दोस्तों, प्यार इतना, मोहब्बत इतनी, वफा इतनी। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला अन्हु गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली हमजा का पता चला? तो जनाब अली रोए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस आंखें भी आंसुओं से भर गई। फरमाया किधर है मेरा हमजा? फरमाते लबों से न बोल सका, उंगली से इशारा किया। हुजूर तशरीफ लाए और प्यारे चचा के सराने खड़े हुए तो आंखों में आंसू जारी है। हुजूर घुटनों के बल बैठ गए। फरमाया तू बड़ा सिला रहमी करने वाला था, तू बड़ा प्यार करने वाला था, तू बड़ा मोहब्बत करने वाला था, तू बड़ा अजीम था, तेरी क्या बात थी, तू बड़ा नवाजने वाला, बड़ा माफ करने वाला। मुकद्दस आंख इतनी देर गुजरी तो हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फो दौड़ी आ रही है। नबी करीम ने फरमाया उनके बेटे हजरत जुबैर बिन अवाम से माँ को रोको, भाई का हाल नहीं देख सकेगी। तो हजरत सफिया कहने लगी या रसूल अल्लाह, भाई तो मेरा था पर प्यार आप दोनों का ज्यादा था, अगर आपने बर्दाश्त कर लिया है तो सफिया भी बर्दाश्त कर ही लेगी। हुजूर अगर आपने देख लिया है तो मैं भी बर्दाश्त कर लूंगी। सराने खड़ी हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा ने कहा हुजूर उठाए इनको, मदीने ले चले? फरमाया नहीं, इसे उहद में दफन करो। इन्हें बोलिएगा उहद शरीफ में दफन करो। कब्र खुलने लगी तो एक कब्र में एक रवायत के मुताबिक दो, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर हमजा दो, और एक रवायत में 3, हजरत मुसअब बिन उमैर भी इसी कब्र में। कफन पहनाने की बारी आई तो कफन भी कोई नहीं, कफन भी कोई नहीं। काश कोई फलस्तीन वालों को जाके बतलाए कि शव्वाल में तुम्हारे पास भी कफन कोई नहीं। तो इसी शव्वाल में जब अमीर हमजा गए थे तो कफन उस वक्त भी कोई नहीं था। हजरत सफिया ने 2 चादरें दी और जब ढांकने लगे तो करीब एक अंसारी की मय्यत पड़ी है। नबी करीम ने फरमाया मैं नहीं चाहता कि चचा को कफन मिल जाए और ये अंसारी बेगौरव कफन चला जाए। फरमाया एक चादर उस पे डाल दो, एक चादर इन पे डाल दो। फरमाते हैं चादर डाली, सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते, पैर ढांपते हैं तो सर नंगे हो जाते। नबी करीम की मुकद्दस आंखों में आंसू आ गए। फरमाया चचा का सर ढांप दो, पैरों पे घास डाल दो और एक दफा कब्र बंद करो, अल्लाह जन्नत का लिबास अता फरमा देगा, अल्लाह इन्हें जन्नत का लिबास दे देगा। हुजूर ने फरमाया रखो जनाजा पढ़े। नबी करीम के सामने रखा, जनाजा पढ़ाया हुजूर। फिर एक और मैयत आई, फरमाया अमीर हमजा के साथ रखो, फिर दोबारा जनाजा, वो मैयत उठा दी। फिर तीसरी मैयत आई, फरमाया अमीर हमजा के साथ रखो, फिर तीसरा जनाजा। चौथी मैयत आई, अमीर हमजा के साथ रखो। मेरे मुस्तफा किसी पर एक बार जनाजा पढ़ दे तो फरिश्ते सलामी देने आ जाते हैं। हजरत अमीर हमजा पर नबी पाक ने 70 मरतबा नमाज जनाजा अदा फरमाया, 70 मरतबा जनाजा पढ़ा रसूल पाक ने। और फिर हुजूर ने फरमाया कब्र मुबारक में रख दो। हजरत अमीर हमजा की कब्र में मिट्टी डाली जा रही थी और हुजूर के आंसू है कि थमते नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम आंसू बहाते जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे ही निकले ओहद से, जैसे ही निकले ओहद से, हजरत सिद्दीक अकबर आगे आ गए। हजरत अमीर हमजा की साहिबजादी जिनका नाम भी फातिमा, हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं अबू बकर मेरे अब्बा जी किधर है? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुझ में तो हौसला नहीं, वो सामने रसूल पाक तशरीफ ला रहे हैं। भागी हुई बेटी हुजूर की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बा जी किधर है?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को उठाया और उठा के हुजूर ने गोद में बिठा लिया। फरमाया बेटा जब भी तुझे बाप का दीदार करना होगा मोहम्मद का मुखड़ा देख ले। बेटा जब भी तुझे बाप का दीदार करना होगा मुस्तफ़ा का चेहरा देख लेना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सहाबा कहते हैं हुजूर कदम उठाते बाहर की तरफ तो हुजूर फिर पलट के हजरत अमीर हमजा की कब्र देखते, फिर कदम उठाते तो फिर पलट के। चंद साल गुजरे तो मक्का फतह हुआ, वही वैशी नकाब ओढ़ के आया, हुजूर के पीछे खड़े होकर कलमा पढ़ने लगा। नबी करीम ने फरमाया सामने आ, मुझे बता तो सही मेरे चचा को तूने शहीद कैसे किया? कहा या रसूल अल्लाह मैंने पहले तीर मारा तो वो गिर गए, फिर मैंने पेट चाक किया क्योंकि मैंने आंखें निकाली कान काटे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाल सुनाया तो हजरत वैशी कहते हैं हुजूर फिर रोए और मैंने नबी करीम की कितनी देर आंसू बहते देखे। हुजूर के आंसू थमे तो मैंने कहा सोनिया मेरी माफी कबूल है कि नहीं, कबूल है कि नहीं? हुजूर ने फरमाया जा मैं तुझे माफ करता हूँ पर मेरे सामने ना आया करना। तो जब भी सामने आएगा चचा की कटी हुई लाश मेरी आंखों के सामने आ जाए। जब भी इतना प्यार हजरत अमीर हमजा से, इतनी मोहब्बत। हर साल नबी पाक ओहद के शहीदों के मज़ार पे जाते, हर साल हुजूर जाते, हर साल। नबी करीम के बाद हजरत फातिमा जाती और खुलासतुल वफा ने लिखा है, इब्ने जौजी ने लिखा है कि हजरत फातिमा जाती तो हजरत अमीर हमजा की कब्र मुबारक की मट्टी सीधी करती। हजरत फातिमा जाती, हजरत उमर जाते हर साल, हजरत उस्मान जाते, हजरत अली जाते। हजरत अमीर माविया का जमाना आया तो लगभग 50 साल हो गए, 50 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया हजरत अमीर हमजा को गए हुए। जनाब अमीर माविया ने एक नहर खोदना चाहिए ओहद के करीब से, तो कहते 50 साल के बाद कुदाल लगाई, कई लगाई तो हजरत अमीर हमजा के पैर को लग गई। 50 साल के बाद भी हजरत अमीर हमजा का जमाना, सहाबा मौजूद है, जब उनके पैर मुबारक को कुदाल लगी तो खून फिर से जारी हो गया। लोग कहने लगे ये क्या है? तो हजरत अमीर मुआविया कहने लगे ये है वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाम वला किल्ला। दो लोग बैठे थे ना हरम मक्का में, एक साहब कह रहे थे कि मेरे ऊपर बदर में जो कत्ल हो गए कुफार उनका जिक्र चल रहा था, तो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे बदर में हमारे इतने लोग मुसलमानों ने मार दिए। तो एक उनमें कहने लगे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तो तलवार लेके जाता और मदीना शरीफ जाके माज़अल्लाह बदला ले आता। दूसरा कहने लगा मैं देता हूँ ना तेरे बच्चों का खर्चा भी और मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूँ, तू जा। उसने कहा पक्की बात है? कहा हाँ, कर्जा भी मैं उतार दूंगा, तेरे बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, तू जा। उसने खंजर तैयार किया, तलवार तैयार की, घोड़े पे बैठा, गले में वो तलवार उसने अपने डाली और मदीना शरीफ आ गया। इत्तेफाक की बात यह कि मुलाकात हज़रत उमर से हुई। जनाब उमर कहने लगे मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती, पकड़ा किधर आए हो? कहने लगा मैं तो बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया। फरमाया तलवार लेके चल तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूँ। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? कहने लगे जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास हैं उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहाँ बैठे हुए थे ना हरम मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बदर के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके और यहाँ कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता, अगर आपको पता चल गया है
تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضور اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے۔ پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے۔ حضور اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، اور آیا بھی عین مسلمانوں کے بیچ ہے، جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا معاف کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا۔ حضور نے معاف کیا۔ وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا۔ حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ معافی دیں، جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی، سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا۔ لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے۔ کو چھٹی ہو گئی، جا تجھے معاف کیا۔ اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے، میرا رب بھی ایسے، وہ گنواتا تو نہیں نا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ حضور فرماتے ہیں، ذرا سننا حدیث، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی، تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے، یہ اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی آندا، اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں، جو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں، کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، اے کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کرتا ہے صفحہ بند ہو جانا ہے تو معافی ہو جانی، یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یا اللہ ہو گیا۔ اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا، تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں، تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں بڑے بڑے، وہ میرے کدھر ہیں۔ کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دیں معاف۔ پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے، کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے، یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال، سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں،
تو हुजूर ने पता क्या कहा, कुरान पाक में एक सूरा यूसुफ है, कुछ लोगों को लफ्ज़ ये किस्सा भी बड़ा बुरा लगता है, तो अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, महबूब हम आपको एक सोना किस्सा सुनाने लगे हैं। इसको अल्लाह ने किस्सा कहा, सोना किस्सा, सूरा यूसुफ को। तो सूरा यूसुफ क्या है भला, ज़रा अंदाज देखिए सूरा यूसुफ का। पहले हज़रत यूसुफ लाडले हैं बाप के, लाडले, फिर उसी जनाब यूसुफ के मुंह पे तमाचे हैं, फिर वही जनाब यूसुफ कुएं में हैं, फिर कुएं से बच गए, कुएं में गिरा भी बंदा कभी बचता है, बच गए, अल्लाह की शान हो तो बच जाता है, बच गए। फरमाते हैं मैंने समझा बच गया हूँ, जब बच गया तो बड़ी तकलीफ हुई। भाइयों ने कहा हमारा गुलाम है, हमने बेचना है, सगे भाइयों ने बेचा, जो बाप की तरफ से सगे थे बेचा। फरमाते हैं मैं बिका, अब बड़ा परेशान था कि यार कभी आप गौर करें ना, किसी का रेट लग जाए। फरमाते हैं अब बड़ा परेशान था, और जब मैं मिस्र में गया तो मैं कोने में खड़ा हूँ और लोग मुझे ख़रीद रहे हैं। मोहब्बत में ये किस्सा सुनाना तो आसान है कि बीबी अट्टी लेके आ गई थी, पर जो बेकरा है उसका भी तो हाल देखो ना क्या है, इसका रेट लग रहा है, ये भी तो बड़ी। और जनाब यूसुफ कहते हैं फिर अजीज़ मिस्र ने ख़रीद लिया तो बादशाह के घर गया तो कुछ सुख का सांस आया। ये हज़रत यूसुफ हैं, ये लाडले हैं। फरमाते हैं सुख का सांस लिया ही था कि जनाब जुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया, और वो गलती माज़अल्लाह जिसका तसव्वुर भी नहीं, उसकी पादाश में सालों जेल काटा। लेकिन खुदा की हिकमत है ना, अल्लाह का करम है ना, जिस मुल्क के वो कैदी थे रब ने उसी मुल्क का हुक्मरान भी बना दिया। ये अल्लाह की हिकमत है ना, तकाज़े हैं ना। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा, वो जो चाहे जब चाहे कर दे। तो जब वही भाई मजबूर होकर सवाली बनकर सामने आए हैं, पता क्या होता है, बंदा माफ़ कर देता है, बहुत सारे लोग माफ़ करते हैं, पर कहानियाँ सुना के पता जे ना उदों की आख्या साजे, पता जे ना उदों की कीता साजे, फिर पता जे ना तुसी ये भी आंदे सो, ये सारी कहानियाँ सुना के। लेकिन हज़रत यूसुफ के सामने खड़े हो गए, जनाब यूसुफ ने बात छेड़ी कोई नहीं, फरमाया तुमसे बात ही कोई करनी, जाओ तुम्हें सारा कुछ माफ़ किया। अब जब ये लोग मक्के वाले हुजूर के सामने खड़े, इस तरह माफ़ी देनी चाहिए। ये जब सामने खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया पता तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? कहा हुजूर नहीं। फरमाया वही जो जनाब यूसुफ ने भाइयों के साथ किया था, पिछला सफ़ा पलटना ही कोई नहीं, जाओ तुम्हें माफ़ किया, जाओ तुम्हें माफ़ किया, जाओ तुम्हें माफ़ किया। और सिर्फ माफ़ नहीं किया, साथ इज़्ज़त भी दी। सबसे ज़्यादा मुकाबले तो हज़रत अबू सुफियान ने किए थे ना, आखिर तक वो आए थे, आज वो कलमा पढ़ रहे हैं, सरदार हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। तो नबी पाक ने सिर्फ माफ़ी नहीं दी, इज़्ज़त भी दी। फरमाया जनाब अबू सुफियान चूँकि क्या मुसलमान हो गए हैं, मैं सब को माफ़ करता हूँ, जो अपना अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले उसे भी माफ़ करता हूँ, और जो अबू सुफियान की हवेली में आ जाए उसे भी माफ़ कर दूँगा। तो अबू सुफियान वो कहते मैं हैरान ही हो गया कि इतनी बड़ी बात, माफ़ी भी दी और साथ इज़्ज़त भी दी। तो आज जो सबक आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया है, इसको आप उम्मीद है याद रखेंगे। एक तो ये कि माफ़ी मांग लें, अगर किसी जगह हमारा माफ़ी मांगना अगर हम समझते हैं, हमारा दिल ज़मीर गवाही देता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो माफ़ी मांगे। और दूसरा फिर माफ़ी दें भी, और माफ़ी दें, सियासी सुलह ना करें, माफ़ी दें तो फिर वाक़या ही दें, दिल से दें। इस्लामी तालीमात के अंदर दो किस्म के हुकूक़ अल्लाह ताला ने इंसान के ज़िम्मे लगाए हैं, एक हुकूक़ुल्लाह हैं और एक हुकूक़ुल इबाद हैं। हुकूक़ुल्लाह भी बड़ी ज़रूरी हैं। बाज़ लोग हुकूक़ुल इबाद की बात करते करते हुकूक़ुल्लाह का मामला इंतहाई सादा कर देते हैं, वो भी बड़े ज़रूरी हैं। यानी क्यों बंदा फारिग बैठा है और बैठे बैठे उसने बिला वजह क्यों नमाज छोड़ दी, उसे कोई मसरूफियत नहीं थी, क्यों उसने नमाज का तर्क किया। ढेर सारे जवानों को मैं देखता हूँ कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जमात के साथ नमाज अदा नहीं करते। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि क्यों नहीं जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही।
قرآن مجید نے کہا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو۔ بلا وجہ لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں حیل و حجت سے کیوں کام لیتے ہیں؟ جب زکوٰۃ ضروری ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مالی وسعت کے باوجود حج کے لیے حاضری نہیں دیتے، تو انہیں جانا چاہیے۔ حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کوئی کمزوری دکھانے کی، مثلا میں کہتا ہوں کہ مجبوری کیا تھی؟ سحری کے لیے رمضان شریف میں جن لوگوں کو اٹھنا ہوتا ہے وہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ تو اسی طرح روٹین میں بھی اگر ہم نماز کی طرف توجہ کریں، ایک بڑا طبقہ ہے جو نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ حقوق اللہ کا معاملہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم ٹائم نکال کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، وقت نکال کے اپنے ماں باپ کو، اپنے احباب کو، رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں۔ کیوں ٹائم نہیں نکلتا نفل پڑھنے کے لیے؟ ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، تو کیوں ٹائم نہیں ہمارے پاس تلاوت کلام پاک کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کا ذوق بنائیں۔ دوسرا معاملہ ہوتا ہے حقوق العباد کا۔ یہ شریعت اسلامیہ میں انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ انسان معاشرتی طور پر بہت سارے لوگوں سے وقت گزارتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حقوق اس کے ذمہ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے کم ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں، نسبتاً چچا کے ماموں کے حقوق اس سے کم ہیں، نسبتاً اساتذہ کے مشائخ کے حقوق اس درجے کے نہیں جس درجے کے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں بہن بھائیوں کے حقوق نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، دوست احباب کے حقوق اس سے کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کا حق ہمارے ذمے آتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک تقسیم بنائی ہے کہ کسی کو فیکٹری کا مالک بنا دیا ہے، کسی کو مزدور بنا دیا ہے، کسی کو ادارے کا پرنسپل بنا دیا ہے، کسی کو استاد بنا دیا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پہ مینیجر بنایا ہے اور کسی کو اسی ادارے میں چوکیدار بنایا۔ یہ تقسیم ہو گئی۔ اب اس میں نزاکت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مالک ہے اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے مزدور کا، اپنے ورکر کا، اپنے ملازم کا، چوکیدار کا، اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے زیادہ آرام پسند ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ حق تو صرف ملازم کا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھے، حق تو صرف مرید کا ہے وہ پیر صاحب کے لیے ہر طرح کا ادب بجا لائے، حق تو صرف شاگرد کا ہے۔ حالانکہ جو آدمی جتنا بڑا جاتا ہے اس کی نظر اتنی زیادہ وسیع ہونی چاہیے اور اس کو زیادہ نزاکت کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے بڑائی دی ہے اور میں کچھ لوگوں پر اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، تو پھر زیادہ انسان کے دل میں، ذہن میں وسعت ہونی چاہیے اور زیادہ باریکی۔ چلیں، یہ زیادہ ضروری نہیں کہ آپ سب لوگوں کو مطمئن کر سکیں، اطمینان ان کے دلوں کو پہنچانا یہ ضروری نہیں، چونکہ ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے نا ہر آدمی۔ لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں، آپ کے تحت رہنے والے لوگوں کی، اولاد کی، شاگردوں کی، ارادت مندوں کی، احباب کی، ملازمین کی، وہ آپ نے کس حد تک پوری کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کا کہا ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں سے یہ سوال کھڑا کیا، فرمایا تم مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ غریب، تنگ دست اور بالکل تہی دست بندہ کون ہے؟ ہمارے ہاں سارے لوگ، یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر، پیر صاحب دعا منگو، حالات بڑے خراب ہیں۔ مثلا کیا خراب ہے حالات؟ شامی روٹی نہیں لبدی۔ حالات صرف یہ خراب ہیں کہ پڑوسی نے پجارو لے لی اور مجھے نہیں ملی، اتنے ہی حالات خراب ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں۔ حالات اتنے ہی خراب ہیں کہ جو باہر بھائی چلا گیا تھا اس نے فلانی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں، اس سے زیادہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلا وجہ کے بعد لوگ شکوے کرتے ہیں، دیکھو جی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، تو اس نے گاڑی بدل لیا ہے، موبائل بدل لیا ہے، فلانی چیز اس نے لے لیا، میرا خیال نہیں رکھا۔ بھئی مثلا آپ کا کیا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس نے موبائل لیا ہے 3 لاکھ کا، تو آپ کا خیال ہے کہ میرا یہ خیال رکھتا کہ 1.5 کا مجھے لے دیتا۔
1.5 का वो ये ले लेता। ये मुतालबा गलत है शरीयत में। आपके जो ज़िम्मे, उसकी ज़िम्मेदारियाँ जहाँ तक बनती हैं वहाँ तक तो वो अदा करेगा। देखें ना, शरीयत इस्लामिया बड़ा प्यार करती है बंदे के साथ, तो खरबपति बंदे पर भी शरीयत ने ये नहीं कदगन लगाई कि तू खरबपति है तो तू इस तरह कर 40% ज़कात दे, ये नहीं कहा। लाखपति भी 2.5% ही देगा और अरब खरबपति भी 2.5% ही देगा। अगर उसके दिल में वुसअत अल्लाह ने पैदा किया तो वो लोगों का ख्याल करे। तो हुकूकुल इबाद के मामले में बास तो हमारे मुतालबात हैं जो मुतालबे सिरे से दुरुस्त नहीं, सिरे से ठीक नहीं, लेकिन जो बाज़ौक़ात हमारे वजूद से, लहजे से, आने जाने से ठेस पहुंच जाती है। मैं पर्सनली बाज़ चीज़ों को नोट करता हूँ और मुझे उनका बड़ा ख्याल रहता है। मैं महसूस करता हूँ कि ना चाहते हुए भी हमारे रवैये से बाज़ लोगों को तकलीफ़ होती है, ना चाहते हुए। तो हुकूकुल इबाद के मसले में हम ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। आज ये सोचना है कि वो जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो शरीयत ने, दीन ने, इस्लाम ने, और कुछ मैंने खुद कहीं शागिर्द बनकर, कहीं इरादतमंद बनकर, किसी जमात का मेंबर बनकर, किसी मस्जिद की ज़िम्मेदारी लेकर, किसी वेलफेयर काम की ज़िम्मेदारी लेकर, किसी गरीब की ज़िम्मेदारी लेकर, किसी मज़दूर की ज़िम्मेदारी लेकर, जो मैंने अपने ऊपर ख़ुद चीज़ें ज़रूरी करार दे ली हैं, मैं उनमें कहाँ तक कामयाब हो सका हूँ। अपनी ज़िम्मेदारियों का हज़रत मुआविया बिन खुदैज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे हज़रत उमर ने कहीं भेजा था जिहाद के लिए, तो मैं वो कामयाबी की ख़बर लेकर दोपहर को लौटा। तो अरब शरीफ के अंदर जो कि गर्मी ज़्यादा होती है, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं हज़रत उमर को दोपहर को जगा के ख़बर दूँ कि हुजूर बेफ़िक्र हो जाएं, अल्लाह ने कामयाबी दे दी। मैंने शाम होने का इंतज़ार किया। ये उनके अच्छे अखलाक की अलामत, आला ज़रफ़ी की बात बता रहे हैं। कहते मैंने शाम होने का इंतज़ार किया, मगरिब के वक़्त या असर के वक़्त मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने हज़रत उमर से कहा कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दे दी, जिस मुहिम पे आपने भेजा था वो अल्लाह के फ़ज़ल से उस मुहिम से कामयाबी हो गई। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, देर से क्यों आए, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम सरे दोपहर आ जाओगे। मैंने कहा हुजूर मैं दोपहर को ही गया था, दोपहर को ही गया था, पर सोचा कि आप आराम में होंगे। क्या जवाब है, और क्या उस जवाब के अंदर बहुत सारे लोगों की तर्जुमानी है। हज़रत उमर फरमाने लगे, आराम करता था मैं, पर वो दौर गुज़र गया। अब तुम दोपहर की बात करते हो, अब तो रात को भी कम मिलता है। वो था एक दौर। अब जब अपने ज़िम्मे खुद ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा ले ली, अब क्या पता कि कोई कहाँ से चल पड़ा है तुझे मिलने को। वो दौर गुज़र गया जब तू सोता था, मन चाही ज़िंदगी बिताता था। अब तूने खुद ये फैसला किया है, अब तो मैं, भाई तुम दोपहर की बात करते हो, मैं तो रात को भी गश्त करता हूँ। ये कोई ज़रूरतमंद तो नहीं, कोई हाजतमंद तो नहीं। तो जो हमारे ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनमें नाजुक हद तक इमाम बहकी रवायत लाए हैं। एक सहाबी थे जो हुजूर को हंसाया करते थे, हुजूर को हंसाते थे, नबी पाक को बड़े प्यारे थे। इस तरह के भी कुछ बंदे होने चाहिए, इस तरह के भी कुछ बंदे। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, जब हुजूर गम उम्मत में परेशान होते थे तो हम मुंतज़िर होते थे कि कभी वो हंसाने वाला आज आ जाए ना, 2-4 बातें ऐसी कर जाए ना हंसाने वाली, तो मामला ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ही चेहरे पर ताजगी आ जाती, मिसले तावीज़ होते हैं ना कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। तो ये हुजूर के पास बैठे हुए थे और हंसाने वाली गुफ्तगू कर रहे थे, तो नबी पाक भी इनसे बातें करने लगे। तो बात करते करते ना हुजूर ने उंगली इनकी तरफ बढ़ाई, तो इनके वजूद को उंगली लग गई। एक तो वो रवायत है ना कि सफ़ें सीधी कराते वक्त हुजूर तीर के साथ सफ़ें सीधी करा रहे थे, तो एक सहाबी के पेट पे लग गया, उंगली लग गई। अजीब दीवाने हैं, कहने लगे आपने मुझे तकलीफ दी है, माज़अल्लाह उंगली चुभो दी, मैंने तो बदला लेना है। हमारे यहाँ मसला ये बन गया है कि कोई बड़ा आदमी भी अपने आप को कानून के हवाले नहीं करता। मुल्क से लेकर उम्मत मुस्लिमा के कुल मसाइल तक हमारे मुल्क के अंदर
ہر بندہ اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے, میں تو بدلہ لوں گا. تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ. اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے, قانون کا وقار بڑھتا ہے, سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے. لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو, تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے, آئین کی پاسداری کا ہے, اصولوں پہ کھڑے ہونے کا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں, حضور نے فرمایا لے لو بدلہ. یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں, لے لو بدلہ. انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے. تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا. تو بڑے دیوانے آدمی تھے, انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم روح کو چومنا شروع کر دیا. کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے, موقع نہیں کو بن رہا تھا, تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے. حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں, تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا. اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ, جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے, پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے. اور آخری بات یہ کہ جس طرح ہم نے لوگوں سے معافی لینی ہے اور معافی دینی ہے, اسی طرح جہاں ہم سے شرعی قباحتیں ہوئی ہیں, اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں, ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے, وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہی ہوتے. ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی, نہیں, وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہوگی, وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی. تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگیں, اللہ کے حضور گڑ گڑائیں, توبہ کریں, اور توبہ بدل جانے والی کریں, تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں. معافی مانگ بھی لے, معافی دے بھی دیں. اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں. یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے, تو اب وقت ہے, خوب استغفار کریں, خوب معافی مانگیں. مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں کسی کے لیے مایوسی. کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی, کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے, یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں, فلانا آگے نکل گیا, میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے, آنکھیں ٹھیک ہیں, ہاتھ ٹھیک ہیں, پیر ٹھیک ہیں, قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے. گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ کے پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے. کتنے پیسے تھے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے. میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں اور ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے, لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں, اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں. اس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے. اور آپ ایسے لوگوں سے ملیں زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں, صحت نہیں, وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا, پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے, تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا, اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا. تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو, تکلیف ہو جائے, مسانے میں پیشاب نہ آئے, اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے, اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں.
फरमाने लगे क्या नतीजा निकला दौलतों का, हुकूमतों का क्या नतीजा निकला? ओ भाई तेरी सेहत ठीक है, ये भी तो कामयाबी है। ओ मेरे भाई तेरे घर में माँ बाप मौजूद हैं, ये भी तो कामयाबी है। रब ने औलाद दे रखी है, छोटी कामयाबी है। बहन भाई हैं, छोटी कामयाबी है। कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि तू मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है, तू रसूलुल्लाह का गुलाम है। आप दुनिया में घूम के देखें, पीएचडी की डिग्री रखता है, दुनियावी तौर पर इतना पढ़ा है और पूरी दुनिया में बिजनेस करता है, समझदार है, लेकिन रात को जब खड़ा होता है तो माज़अल्लाह अपने हाथ से बनाए हुए बुत के सामने खड़ा हो जाता है। तू पहले दिन से रब को सजदे कर रहा है, इसे बहुत बड़ी सआदत समझ, ये बहुत बड़ी दौलत है, इसे समझ। लेकिन वो हमारे बच्चे अल्लाह जाने किस मायूसी का शिकार है, किस परेशानी का शिकार है, किस कमजोरी का शिकार है। आप इन कमजोरियों से बाहर आए। मैं तो कभी कभी अपने अहबाब से भी कहता हूँ, वो मेरे एक दोस्त थे, मैं भी उलमा के आइमा के हुकूक पर बात करता रहता हूँ, लेकिन वो एक दोस्त थे तो जिन्होंने कहा जी वो लोग पूछते नहीं, मौलवियों को फलान नहीं करते, तो मैंने उन्हें कहा कि आप इतना कमज़ोर लहजा ना ज़ाहिर करें, फ़र्ज़ हो गया है कि लोग उठ के आपको सलूट मारे। ये दीन का तालिब इल्म तो इतनी बड़ी सआदत रखता है कि अभी इसने एक डिग्री भी नहीं ली, पहले दिन घर से निकलता है तो हुजूर ने फरमाया फरिश्ते पैरों के नीचे पर रख देते। तो जिसको पहले दिन इतना प्रोटोकॉल है वो कच्चा कैसे पड़ गया? उसने ये क्या कहा कि फलाना मुझे सलूट नहीं करता, नहीं को करता तो ना करे। मैं अपने इदारे से बाहर निकल रहा था तो एक साहब, तो उनका स्टाइल बड़ा अनोखा था, वैसे मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं आता, कम आता है। वो निकल रहे थे तो वो मुझे उन्होंने रोका बड़े ख़तरनाक तरीके से, रुके रुके जी रुके। तो वो चाबियाँ लहराते निकले तो मुझे कहने लगे कि वो हमारा यहाँ करीब एक मैरिज हाल है, तो खाना ज़्यादा पक गया था एक बारात का, तो वर्करों को भी दिया तो फिर भी बढ़ गया है, तो अब ज़ाया हो जाएगा, आप मंगा लें तालिब इल्मों के लिए। इट सेट ते पखड़ा कुआर गंदा लसी कुछ और भी बूटियाँ जानने हैं। तो मैंने उसे कहा, मैं क्या ये तो अबू नज़र आया ना मदरसे दे कोल, तो फिर याद रखे। मैं क्या तू रोटी तक्की नहीं ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ कई बारी खा अंडा भी लईए, ये गोश्त गोश्त मगर फिरदा है, तो क्या कच्ची बात करता है? तुझे पता है हम कौन है? हम रसूलुल्लाह के दीन के नौकर हैं। तू समझा ही नहीं बात को। तू इन बच्चों को क्या समझता है? ये तलबा हैं, और मैं छोटा आदमी हूं, बड़ी बात करता अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़ी जल्दी वक्त आने वाला है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा एमफिल करने वाले इंशाल्लाह मदारस के बच्चे होंगे, सबसे ज्यादा पीएचडी करने वाले इंशाल्लाह मदारस के बच्चे होंगे, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। आप देखेंगे ये किस तरह से निकलते हैं, मैदानों में आते हैं। वो आप छोड़ दें कि वो देहात में क्या मामला, आपने देखा किसी मौलवी साहब के साथ, आप आने वाला वक्त देखें कितना उजाला लेके आ रहा है, आप रोशनी देखें कितनी चमकदार है, आप सूरज की आबोताब देखें, अभी तो एक शुआ बाहर आई है और पूरी धरती पे उसने अपनी रोशनी फैला दी। आप देखें, आने मायूसियां नहीं, कमजोरियां नहीं, आप उस महबूब के मानने वाले हैं जो खुशखबरियां देते हैं, जो लोगों को ताजा दम करते हैं। हुजूर ने तो हर बंदे को खुशखबरी दी है। क्या कहा मजदूर को? नबी पाक ने फरमाया जो मेहनत करे, रात को थक के सो जाए ना, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा। एक बंदा गुजर रहा था सामने से, तो सहाबा ने कहा देखे कितनी तेजी से जा रहा है माल कमाने के लिए, काश अल्लाह के रास्ते में ये तेजी दिखाता। तो हुजूर फरमाने लगे अगर रिज़्क़ हलाल कमाने जा रहा है फिर भी अल्लाह के रास्ते में ही है, अगर इसलिए जा रहा है किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं फिर भी अल्लाह के रास्ते में ही है, अगर इसलिए जा रहा है बीवी बच्चों बहन भाइयों पर खर्च करूं तो फिर भी अल्लाह के रास्ते में है। तू तिजारत कर रहा है, दुकान पे बैठा है, कारोबार कर रहा है, और नबी पाक ने तुझे खुशखबरी दी है, फरमाया बात सच बोल के तिजारत करना, झूठ ना बोलना, बददियानती ना करना, करना तिजारत ही, बस सच बोल के तिजारत करना। अल्लाह कयामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाए। नबी करीम ने फरमाया जो गुलाम सही करके अपनी ड्यूटी करे ना, जिस मालिक के साथ उसने
معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے، اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا، ڈبل ثواب دے۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے، نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو، اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے۔ میرے عزیز، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں۔ اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے، مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے، وہ کہاں مجرم ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے، وہ ظالم ہے، مجرم ہے۔ جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں، قبائل تو تعارف کے لیے، تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے؟ کچی بات کرتا تو؟ رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا۔ جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں، تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤں کو، ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ، جو گھرانہ، جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی ہم نے کہاں پیدا ہونا، خالص رضا الہی ہے نا۔ پھر تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو، تنگ ہوتے ہو، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو۔ کمزور باتیں نہیں۔ اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی، کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں، تو اقبال نے نظم لکھی، کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے، اپنا مقام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کمزور، میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ، تم بڑے قیمتی لوگ ہو، ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو۔ اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو۔ جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، پھر لگ جاؤ کام، پھر ڈیوٹی کرو، پھر ڈیوٹی کرو، پھر کام کرو۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ آپ جد و جہد کریں، محنت کریں۔ امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام ابو مالک کی والدہ نے کہ آپ میرے بچے کو کام کرنے دے، پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا۔ ہاں پڑھائی سے۔ اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کا۔ مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں، ان سے مجھے ناراضگی۔ یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے، بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے، یا گھر میں کہنا، کیوں کہیں؟ ہم کس لیے ہیں؟ وہ صرف پڑھے، وسائل ہم جمع کریں گے، بڑے جمع کریں گے، انتظامیہ والے جمع کریں گے۔ کبھی کمزوری نہ پیدا کرو۔ اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ انہیں اڑنا سکھاؤ، گرنا نہ سکھاؤ، ان کی شعوری زندگی بلند کرو، ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کو بچہ لائق ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں، آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، چیزوں کو غور کریں گے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا، اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا، تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا، حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے۔ میری اماں آئی، پوچھا میرا پتر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ۔ تو رو پڑی، کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما۔ کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن کیا چاندنی کر گئے۔ میرے عزیزو، کم ہمتی نہیں، کمزور۔ یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟
آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے. کم ہمتی دکھائی آپ نے. آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے. آپ کے اندر اتنی جرأت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے. آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں, غیروں کے ملک میں, اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں. کمزوروں, تم تو بات بھی نہ کر سکے. یاد رکھنا, ہمتیں, طاقتیں, تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں. پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا, دل کا غنی ہوتا ہے. آپ کا دل کتنا وسیع ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا, بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا. ایک تو ہے نا دوستی کرنا, تعلق رکھنا, فرمایا مشورہ بھی نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا, وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے. اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا, جس کا دل ہی آزاد نہیں, ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے, کیا رائے دے گا. اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا, جس کا دل بڑا نہیں, دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. آپ طاقتور زندگی گزاریں, ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے. جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے, جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے, اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے تبلیغ کے لیے, جہاد کے لیے, کسی اور کام کے لیے, تو 2 باتیں حکمن فرماتے. ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا, مشکل نہ کرنا. آسانی کرنا, لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالیں آپ.